بلا شبہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب ہم کشمیر کو دیکھتے ہیں اور جب ہم فلسطین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مزید احساس ہوتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن پھر ہم برما کو دیکھتے ہیں اور مصر کو دیکھتے ہیں اور ہمیں خیال آتا ہے کہ آزادی از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف بٹ اٹ از مینس ٹو این اینڈ، یعنی یہ آزادی حاصل کر لینے سے آپ منزل نہیں پا لیتے، آزادی اس کا پہلا زینہ ہے جس پر آپ چڑھ کے اس طرف جاتے ہیں جہاں آپ اس خلقت کی، اس عوام کی حالت بدل دیتے ہیں اور ان کی زندگیاں بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہے ریاست۔ یہ ہے آزادی کا کانسیپٹ۔ تو ہم اس نعمت کے کفران نعمت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ یہ ہے وہ سوال جس پہ ہمیں آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، ہم اس حال میں کیسے پہنچے؟ اس حال سے میری مراد آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں بدقسمتی سے، انتہائی بدقسمتی سے ایک بھکاری قوم کے طور پر کیوں جانے گئے؟ سبز پاسپورٹ ایک تہمت کیوں بن گیا؟ ہم ایک دہشت گرد قوم کے طور پر کیوں جانے گئے؟ یہ سب کس طرح ہوا؟ اور پھر ہم اگر اپنی صحت اور تعلیم اور اپنی مالی حالت ان سب چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں، اشاریوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو پہلے ہم ہندوستان سے مقابلہ کرتے تھے، پھر ہم نے بنگلہ دیش سے مقابلہ کیا، وہ بھی سب چیزوں میں ہم سے آگے نکل گیا، پھر ہم خطے میں سب سے پیچھے رہ گئے اکثر اشاریوں میں، اور پھر ہمیں سب سہارن افریقہ کے ساتھ بریکٹ کر دیا گیا۔ یہ ایک پستی کا سفر ہے اور یہ ہم سب کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ایک صورتحال ہے۔ تو آج کا دن جب ہم سب اس بات پر بہت خوش بھی ہیں کہ ہمیں آج کے دن آزادی نصیب ہوئی تھی، ہم نے اس آزادی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا احاطہ کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جب آزادی کے بعد سفر شروع ہوتا ہے تو ہم نے کہاں کہاں پر نیو ٹیڑھی رکھی جو آج تک پھر ٹیڑھی ہی چلتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہم اس کا جائزہ لیں گے، شروع سے ہم دیکھتے ہیں۔ مثلا جب پاکستان بنتا ہے، اب آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ پاکستان کے حوالے سے آپ کو بہت سے امراض بتائے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے آخر میں کہ ان کا حل یہ ہے، تعلیم میں ہے، ان کا حل صحت میں ہے، ان کا حل اپنی بجٹ ایلوکیشنز اگر ہم ٹھیک کر لیں گے تو شاید سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور انفراسٹرکچر اگر ہوگا تو یہ ہو جائے گا، ایگریکلچر پہ توجہ دیں گے تو وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، انڈسٹری کو اگر ہم آگے لے کے جائیں گے تو دنیا کی تمام مثالیں کامیاب ممالک کی وہ انڈسٹری میں انہوں نے ترقی کی۔ اس طرح کی بہت سی باتیں آپ کو کی جاتی ہیں، لیکن شاید دراصل جو مسئلے کی کن ہے وہ کچھ اور۔ مسئلے کی کن حق حکمرانی ہے کہ اس ملک میں حکمرانی کا حق کس کے پاس ہے، کسی ایک گروہ کے پاس یا 22 کروڑ عوام کے پاس؟ اسی گفتگو کی روشنی میں اب ہم شروع سے ذرا 2-4-6 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ہم نے کیا غلط قدم اٹھائے اور ہم کس طرح پچھڑتے چلے گئے۔ مثلا پاکستان بننے کے فوراً بعد دیکھتے ہیں کہ منتخب حکومتوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ تھا۔ منتخب سے مراد ہے، آپ کو معلوم ہے، جس اصول پر باقی تمام صوبائی اسمبلیاں وجود میں آئی تھیں اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی وجود میں آئی تھی، اسی اصول پر ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت پشاور میں آئی تھی۔ وہ حکومت نکال دی گئی اور عبدالقیوم خان کو وہاں پر 10 دن بعد ہی 23 اگست کو وہ چیف منسٹر بن گئے، پہلی حکومت کو ختم کر دیا گیا، اور باچا خان اور ڈاکٹر خان صاحب اور ان کی پارٹی خدائی خدمتگار بے شمار لوگ پکڑ لیے گئے۔ یہ ہمارا آغاز ہے کہ ہم ایک حکومت جو اسی اصول کی بنا پر وجود میں آئی، جس کی بنا پر باقی ساری پاکستان کی حکومتیں تھیں، اس کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا، یہ آغاز ہے۔ ذرا سا جمپ کر کے میں آپ کو 1954 میں لے چلتا ہوں۔ 1954 میں پہلا الیکشن ہوتا ہے مشرقی پاکستان میں، صوبائی الیکشن، اور وہاں پر جگتو فرنٹ یعنی فضل الحق صاحب اور حسین شریف سہروردی یعنی عوامی لیگ کرشک سلامت پارٹی، یہ لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں، لینڈ سلائڈ وکٹری ہوتی ہے، مسلم لیگ کا صفایا ہو جاتا ہے، ان کی حکومت کو کچھ ہی دیر بعد ختم کر دیا جاتا ہے۔
یہ مشرقی پاکستان کے لیے پہلا بڑا کچوکا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا حق حکمرانی اس ریاست میں محفوظ نہیں رکھا اور اس کو پامال کیا گیا، اور بلکہ ان پر الزام بھی لگایا گیا کہ یہ ہندوستان کی طرف ذرا ان کا رویہ پر محبت ہے، اور حتیٰ کہ سیسیشن کی بات بھی کی گئی کہ یہ لوگ تو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں شاید۔ یہ دوسرا واقعہ، یعنی بڑا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جو چلتا چلا جاتا ہے، یعنی کیا کہتے ہیں کہ ایک دو ہوں تو سحر چشم کہوں، کارخانہ ہے وہاں تو جادو کا۔ آج تک تقریباً وہی، آخری الیکشن تک بھی وہی صورتحال ہمیں درپیش ہے کہ ہم الیکشن کا رزلٹ تسلیم نہیں کرتے اور اس میں چھیڑخانی کرتے ہیں اور بازو بروڑتے ہیں اور ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر تمام ہتھ کنڈے ناکام بھی ہو جائیں تو ہم برہنہ ہو کر بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ الیکشن کا نتیجہ وہ ہوگا جو ہم چاہ رہے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے دن سے یہ روایت رکھی ہوئی ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک چیز تھی۔ اس کی نیو میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں پر رکھی گئی تھی۔ پھر اسی طرح دوسرا جو ہے شہری کا اور ریاست کا تعلق ہے، ابھی میں اگلی بات آپ کو، وہ کیسے طے ہوا کہ ریاست اپنے شہریوں سے کس طرح پیش آئے گی، یعنی سیاست کا ان کا حق رائے، ان کی آزادی رائے، اس طرف ریاست کا کیا رویہ ہوگا۔ تو آپ اگر چلے جائیں دوبارہ اسی طرف، پہلی جو حکومت خان صاحب کی ٹوٹی، اس کے بعد جب 14 اگست اگلے سال آ رہی تھی 48 میں، تو اس سے 2 دن پہلے پختونوں کو یہ تحفہ دیا گیا، بھابڑا میسیکر آپ نے سنا ہوگا، وہ پیش آتا ہے جس میں سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، سیدھی فائرنگ کی جاتی ہے ان کے اوپر۔ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، ان کے لیڈرز جو تھے وہ پکڑے ہوئے تھے اور وہ احتجاج کر رہے تھے ان کی رہائی کے لیے، ایک کوشش کر رہے تھے، احتجاج رجسٹر کروا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ریاست نے یہ سلوک کیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہی معاملہ ہے کہ آپ گنتے چلے جائیے حتیٰ کہ 71 آ جائے، وہ ایک اور دردناک کہانی ہے، وہ بعد میں کرتے ہیں۔ یعنی آج کے دن تک بھی آ جائیے تو ابھی 3 دن پہلے نیب کے دفتر کے سامنے سیاسی اپنی جو وفاداریاں ہیں، جو تقسیم ہے ہماری، اس سے بلند ہو کر ذرا سوچیے کہ ورکر چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، چاہے مسلم لیگ نون کے ہوں یا کسی بھی پارٹی کے ہوں، کیا ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جانا چاہیے جو ہم کرتے ہیں؟ یعنی وحشیانہ ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ پہلی یہ نیو رکھی تھی وہاں پر، اور ہم آج تک، یعنی یہ کیسی بات ہے کہ آپ نے کہیں پر بھی اس غلطی کو اپنی سدھارنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور یہ غلطیاں جو ہیں میں آپ کو گنواتا چلا جاؤں اور آپ سنتے چلے جائیے کہ یہ کیا معاملہ رہا ہے۔ اچھا، پھر آپ آئین سازی کی طرف آ جائیے۔ آئین کی طرف ہمارا کیا رویہ تھا اس وقت بھی تھا اور آج تک ہے۔ میں آپ کو قصہ ویسے تو بہت تفصیل سے سنانے والا ہے، لیکن میں آپ کو صرف اشارہ دوں گا۔ ہندوستان اپنا آئین بناتا ہے 49 میں، اور 51 میں الیکشن کروا کے وہ اپنے ایک سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ 54 کی اسمبلی ہم توڑ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ آئین تقریباً اپنا مکمل کر چکی تھی جس میں گورنر جنرل سے پاورز لی جانی تھی۔ یہ ہے ہمارا آئین کی طرف پہلا قدم۔ اچھا، اس سے آگے دیکھیے، پھر یہیں پر آپ کی عدالتیں بھی پھر سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک بدنام زمانہ نظریہ، جسے نظریہ ضرورت کا نام دیا گیا، وہ ایجاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ عدالتوں کا مسئلہ دیکھیے آپ کہ وہاں پر وہ صاحب جسٹس منیر صاحب یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اسمبلی جب ٹوٹ گئی تو مولوی تمیز الدین کا کیس ہے، وہ پہلے سندھ ہائی کورٹ میں گئے، ان کے حق میں فیصلہ ہوا، پھر وہ سپریم کورٹ میں آئے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس منیر صاحب نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، یعنی اسمبلی ٹھیک توڑی گئی۔ اور ان کا جواز کیا تھا؟ انہوں نے کہا پاکستان آزاد نہیں ہوا 14 اگست، یہ انڈیپینڈنس نہیں ہے، یہ ڈومینین اسٹیٹس ہے۔ یہ ان کا مرکزی نقطہ ہے طویل آرگومنٹس میں۔ جبکہ جسٹس کارنیلیس وہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کو 14 اگست کو آزادی مل گئی تھی، اب ہم ایک آزاد ریاست ہیں۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا؟ 1956 میں آ جائیے، ہم نے پہلا اپنا آئین بنایا اور 23 مارچ کو اسے نافذ کر دیا۔ 2 سال بھی نہیں گزرے کہ ملک میں پہلا مارشل لاء لگ جاتا۔ ہم نے وہ نظام لپیٹ دیا۔ پہلے ہم کہتے تھے یہ آئین نہیں بناتے سیاستدان، اور جب آئین بن گیا تو اس کے بعد 58 میں وہ بوریا بستری گول کر دیا گیا۔ پہلا مارشل لاء پاکستان میں لگ رہا ہے۔ یہ جو پہلا مارشل لاء ہے، اس کے پیچھے بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ایک تو الیکشن ہونے جا رہا تھا، طے ہو چکا تھا،
دوسری بات یہ ہو رہی تھی جو الطاف گوہر صاحب فیروز خان نون کو کوٹ کرتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ایوب خان کو ایکسٹینشن نہ دی جائے، یعنی یہ مسئلہ وہاں بھی درپیش تھا، ایکسٹینشن نہ دی جائے، اور جنرل شیر علی کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ساری وہاں پر معلوم تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جنرل ایوب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ 1954 میں بھی میں نے ساتھ دیا تھا، جب پہلے ناظم الدین کو نکالا گیا 53، پھر 54 میں جب اسمبلی توڑی گئی تو میں نے گورنر جنرل کا ساتھ دیا۔ اسی طرح جب سکندر مرزا سامنے تھے، وہ جب مارشل لاء اناؤنس کر رہے تھے یعنی حکومت توڑ رہے تھے، تو ایوب خان صاحب بالکل ان کی پشت پہ، بلکہ وہ تو کچھ ہی دن میں پشت سے نکل کر آگے آ گئے تھے۔ یہ ہمارا رویہ آئین کی طرف ہم نے طے کیا آغاز سے، یہ پہلا آئین بنا ہے، اس کی عمر دیکھیے کیا ہے، پھر آگے چلتے چلے جائیے، یہ وہی داستان ہے، اور آپ کو تکلیف ہوگی۔ 62 کا آئین خود بنایا ہوا آئین ہم نے کتنی آسانی سے توڑ دیا، 69 میں ٹوٹ گیا۔ ہم نے ایک متفقہ آئین بنایا 73 میں، ہم نے اس آئین کو بھی 4 سال برداشت نہیں کیا اور ہم نے اسے توڑ دیا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہم نے آج تک 11 بنیادی یو ٹرنز لیے ہیں اپنی آئینی ساخت میں، اور دنیا کا کوئی ملک 20ویں صدی کا اور حالیہ دور کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ کوئی ملک ایسا جس نے 11 نظام بدلے ہوں اس ملک نے ترقی کی ہو۔ وہ تمام ممالک آج اسی حال میں ہیں جس میں ہم ہیں، لہٰذا اس سے بھی ہمیں تشخیص میں آسانی ہوتی ہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا، ہم ایسے ہی یہاں نہیں پہنچ گئے۔ بلکہ اسی ضمن میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آئین کی طرف ہمارا رویہ آج کے دن تک بھی یہ ہے کہ جب آئین کا نام لیا جاتا ہے، آئینی بالادستی کا نام لیا جاتا ہے، تو بہت سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ آدمی تقریباً مشکوک سمجھا جاتا ہے جو کہہ رہا ہو کہ آپ اپنے حلف کی پاسداری کیجئے، یا کچھ آئین کا کوئی حوالہ دیا جائے تو اس آدمی کے گرد سرخ دائرہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے آئین کی تقریب، یہ انوکھی بات ہے۔ کسی ملک میں شاید ہی یہ صورتحال درپیش ہو، آئینی جہاں پر حکومت قائم ہو، کہ آپ آئین کی بات کریں، اس میں دیے ہوئے حقوق کی بات کریں، اس میں جو حلف درج ہیں مختلف عہدوں کے لیے، آئینی عہدوں کے لیے، ان کا ذکر کریں تو آپ ایک مشکوک آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ پیچھے چلیے، ایک بس آخری میں محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت، ان کے الیکشن کا دیکھ لیجئے۔ ہم نے الیکشنز یہاں پر کس طرح کروانے شروع کیے، وہ معاملہ بھی آج تک قائم ہے۔ 65 کا الیکشن ہم نے جیتی وہ مشرقی پاکستان میں، اور ہم نے یہاں پر ایوب خان صاحب نے وہ بیسک ڈیموکریسیز، لوگوں کی عام ٹیسٹنگ اس دن سے ہو رہا ہے۔ اسی کام کے لیے پروڈا وغیرہ قوانین بنائے جاتے تھے، یہ سیاستدانوں کا احتساب کرنے کے لیے اس زمانے میں بھی یہ کام ہوتا تھا، اور وہ قوانین جو تھے وہ لوگوں کو یا تو سیاست سے باہر کر دیا جاتا تھا، یا پھر آپ اس لائن میں آ کر کھڑے ہو جائیے تبھی آپ کی نجات ہے، یہ انہیں کہا جاتا تھا۔ تو وہ الیکشن دھاندلی کے ذریعے جیتا گیا، مادر ملت کو الیکشن ہرایا گیا جو مشرقی پاکستان سے جیتی تھیں، اور مشرقی پاکستان نے یہ اس دن فیصلہ کیا کہ یہاں پر اس ریاست میں ہمارے حقوق کی پاسداری کا کوئی رستہ بھی نہیں بچا۔ اگر یہ لوگ فاطمہ جناح مادر ملت کا احترام نہیں کرتے اور ان کو بھی غدار قرار دے دیتے ہیں اگر وہ ان کے رستے میں کھڑی ہوتی ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اب اس ریاست میں ہمارے حقوق کی نگہبانی کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم موڑ تھا 1965 کے الیکشن کی دھاندلی۔ اس کے نتیجے میں وہی سلسلہ چلتا گیا اور پھر 71 آ گیا۔ میں مختصر اس پر بھی 2 فقرے بول دوں، بہت ہی دردناک باب ہے ہماری تاریخ کا۔ وہ ریاستی جو دہشت گردی جس کا بھاوڑا سے ہم نے آغاز کیا تھا، اپنے بدترین نقطہ عروج پر پہنچی 71 میں مشرقی پاکستان میں، اور وہاں پر وہ تو خیر ملینز میں تعداد بتاتے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ آبزرور بھی سمجھتے ہیں کہ 1 لاکھ اور 2 لاکھ کے درمیان وہاں پر لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ یاد ہے۔ اس سب کا تعلق بھی ہمارے رویے سے ہے جو ہم نے ابتدا سے پاکستان میں جاری رکھا، اور اس کے بعد بھی بدبختی کی بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک اسے جاری رکھا ہوا۔ یعنی ہم نے اس کے بعد بھی بلوچستان میں جو کچھ کیا، اور ہم نے جو NWFP یعنی KPK میں اب کیا، اور پھر سندھ میں MRD کی موومنٹ میں کیا،
یہ تمام ہماری اس پرپوشن کے ساتھ تو نہیں، لیکن ہمارا رویہ ریاست میں رہنے والے شہریوں کی طرف وحشیانہ رہا، یہ بات تو ہمارے سامنے کی ہے اور جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ اور پھر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ، جو کمیشن ہم نے قائم کیا تھا یہ جاننے کے لیے کہ مشرقی پاکستان کا سانحہ کیوں پیش آیا ہمیں، آپ اندازہ کیجئے کہ ہم نے علاج کیا کرنا تھا، ہم نے تشخیص ہی چھپا لی، ہم نے وہ رپورٹ ہی چھاپنا آج تک پسند نہیں کیا کہ اس میں کیا عوامل بتائے گئے جو اس نتیجے پہ منتج ہوئے کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا۔ ہم نے اتنے بڑے واقعے کے ساتھ ہمارا رویہ یہ رہا ہے، تو باقی باتیں تو پھر ایک طرف رہ گئیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے سانحے کے بعد کتنے سال لگے، 5.5 سال، کہ ہم نے ملک میں دوبارہ مارشل لا لگا دیا اور آئین کا معاملہ لپیٹ دیا گیا۔ تو یہ تو گنتے چلے جائیے آپ، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ اچھا، پھر ابتدا میں چلے جائیے، جیسے ایوب خان صاحب کے بارے میں قائد اعظم نے کہا کہ یہ آدمی سیاست میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے بنسبت اپنے فوجی معاملات کی، اور بڑے خفا ہوئے اور انہوں نے پھر سزا بھی دی، اسے بھیج دیا مرکز سے دور، اسٹاف کالج پہلے، پھر وہ GOC لگا دیا ان کو مشرقی پاکستان میں۔ لیکن سیاست میں ان کی دلچسپی جو تھی وہ ابتدا سے تھی، اور پھر وہ 7 سال آپ کے 7 وزیر اعظم بدل گئے، اور وہ 7 سال آپ کے ڈیفینس منسٹر یا ہوم منسٹر رہے، اور آخر کار انہوں نے 11 سالہ مارشل لا پاکستان میں لگا دیا۔ یہ ہے ہمارے۔ اچھا، یہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے، یعنی یہ جو اکبر خان صاحب پنڈی سازش کیس ہے، وہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اپنے ریکارڈ میں انہوں نے کہا ہوا ہے کمیشن کے سامنے جو بیان دیا تھا کہ لیاقت علی خان جو ہیں یہ ہندوستان کے یار ہیں، یعنی آج تک وہی مودی کے یار وغیرہ چل رہا ہے نا، تو اس کا پس منظر ہے، یہ وہاں سے شروع ہوئی۔ 1951 کی بات ہے نا راولپنڈی سازش کیس، تو یہ وہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا، اکبر خان صاحب نے یہ بیان اپنا ریکارڈ کروایا ہوا۔ اچھا، یہ پھر اسی طرح آپ خیر سے جڑی ہوئی بہت سی باتیں ہیں کہ مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان جب آزاد ہوتا ہے تو ہم نے جو ہمارے حصے میں ملٹری فورسز وغیرہ آئیں، تقسیم ہوئی، سارے اثاثے بھی ہوئے، افراد بھی ہوئے، ہم نے اس کے بعد کبھی اسیس ہی نہیں کیا کہ ہمیں فوج اتنی چاہیے یا اس سے زیادہ چاہیے یا کم چاہیے، کیا کریں، اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو بر صغیر میں 1/3 جو فوج تھی اس زمانے کی پری پارٹیشن یونائٹڈ انڈیا کی، اس کا 1/3 ان علاقوں سے جاتا تھا جو بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے، اور پھر وہ لوگ ہمارے ساتھ پاکستان آئے اور پاکستان میں وہ فوج میں شامل کر لیے۔ ہم نے اس بارے میں کبھی آج تک بحث نہیں کی، گفتگو نہیں کی، پارلیمنٹ نے تو کجا کرنی تھی، اس پر آج تک سیریس ڈیبیٹ نہیں ہو سکی۔ اسی طرح بعد میں آپ دیکھیے کہ مشرقی پاکستان کے سانے کے بعد جب ملک آدھا رہ گیا تو ہم نے اس موضوع پر پھر کوئی گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر اس کے بعد جب پاکستان نیوکلیئر پاور بن گیا تو ہم نے پھر بھی اس موضوع کو نہیں چھیڑا۔ تو ہم ابتدا سے یہ ہمارا اس معاملے کی طرف رویہ رہا۔ بہرحال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ معاملہ کبھی نہیں سنبھل سکتا جب تک ہم اس ملک میں حق حکمرانی کو طے نہیں کرتے، کیونکہ آئین کی پاسداری، آئین کی سربلندی، آئین کی بالادستی کا ذکر کرنا تو اب ہو چکا، یعنی یہاں پر اس نظام کو احترام، اس نظام کی پاسداری کرنا جس کو ہم سب نے مل کر چنا ہے، یہ بھی ممکن نہیں رہا۔ نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔